بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی بہت خوبصورت تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان جب کسی کو پریشان حال دیکھے، غمگین دیکھے، تو وہ اس سے کوئی ایسی بات کرے جو اس کو خوش کر دینے والی ہو، اس کے غم کو ہلکا کر دینے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد دیکھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو، دیکھا کہ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، تو قریب جا کے آپ نے پوچھا، یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر کیا وجہ کہ میں آپ کو منکسر دیکھتا ہوں، ٹوٹا ہوا دیکھتا ہوں، یعنی آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ٹینشن ہے، کسی پریشانی میں ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہیں وہ غزوے میں شہید ہو چکے ہیں، اور میری بہنیں زیادہ ہیں، اور میرے والد صاحب جو ہیں ان کا قرضہ بھی کافی زیادہ ہے، تو یہ مجھے پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ کہا کہ جابر میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو آپ کو خوش کر دے، جو آپ کے غم کو ہلکا کر دے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ جب آپ کے والد شہید ہوئے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، تو اللہ نے انہیں سامنے بٹھا کر آمنے سامنے گفتگو کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی شخص کو آمنے سامنے بٹھا کر حجاب کے بغیر، پردے کے بغیر گفتگو کی ہو۔ تو آپ کے والد سے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں دوبارہ تیرے راستے میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو میرے پاس آ جائے تو میں اسے دوبارہ زندگی میں لوٹا دوں، یہ بات میں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہے۔ تو سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور امام البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ حدیث کا مقصد کیا بیان کرنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا کہ پریشان ہے، تو آپ نے سوال کیا، یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پریشان حال دیکھ رہا ہوں، ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ تو اس کو جو ہے نا عربی زبان میں ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں جبر الخواطر، ٹوٹے ہوئے احساسات کو جوڑنا۔ یعنی کسی انسان کو آپ پریشان حال دیکھیں تو اس کے پاس جا کے آپ اسے کوئی ایسی بات کریں جو اس کے غم میں تخفیف کا سبب بنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار۔ تو الجبار کا ایک معنی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جبر سے، قوت سے، غلبے سے، کہ اللہ تعالیٰ الجبار ہے۔ لیکن الجبار جو ہے اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، بہت خوبصورت معنی۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے جو نونیہ ہے ان کی مشہور نظم میں اس میں کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ، کہ اللہ کا جو نام ہے الجبار یہ دو طرح کا ہے، جبر الضعیف وَكُلِّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا ذَا كَسْرَةٍ فَالْجَبْرُ مِنْهُ دَانِ۔ تو جبر کی پہلی قسم کیا ہے کہ جبر الضعیف، کمزور لوگوں کو جوڑنا، جبر کہتے ہیں جوڑنے کو، وَكُلِّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا ذَا كَسْرَةٍ، اور ہر اس دل کو جوڑنا جو ٹوٹ چکا ہے، جس میں دراڑ آ چکی ہے کسی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے، کسی کے رویے کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے۔ اور یہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے اگر اس کو اپنے آگے پیچھے رہنے والوں کا، اپنے دوست احباب کا وہ علم رکھتا ہو، تو وہ سمجھ جاتا ہے اس کسی کی چال ڈھال سے، بولنے کے انداز سے، کہ بدلی ہوئی لگ رہی ہے، اس کو کوئی پریشانی پہنچ چکی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بخاری میں، ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ، جو دیہات سے آیا کرتے تھے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیفے سناتے تھے، ہنساتے تھے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ نہ شکل و صورت کے کوئی بہت اچھے تھے، اور نہ مال و دولت میں زیادہ تھے۔ ایک روز بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اور پیچھے سے ایسے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے مزاحن کہا کہ یہ میرا غلام کون خریدے گا؟ تو ظاہر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو یہ غلام ہے نا یہ بہت گھاٹے کا سودا رہے گا آپ کو، یعنی آپ کو اس کی قیمت زیادہ نہیں ملے گی۔ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا انہوں نے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کا ادراک کیا، انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ظاہر کے دل میں یہ بات ہے کہ وہ نہ شکل و صورت کے اچھے ہیں اور نہ مال و دولت کے زیادہ ہیں۔ تو ایک احساس ہے ان کے اندر جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں بہت سستے داموں بکوں گا، میرا جو قیمت ہے وہ زیادہ نہیں لگے گی۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ان کی دلجوئی والی بات، اور کتنی
اعلیٰ بات کی آپ نے فرمایا کہ انک لست عند اللہ بکاسد، آپ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ کم قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کا بہت جو ہے وہ ریٹ لگتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے آگے پیچھے جو لوگ ہیں، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، دوست ہیں، تو ان میں سے کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جسے ہمارے ایسے کلمات کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے رویے سے، یعنی اس کو جبر الخواطر، اس کے احساسات کو جوڑنا چاہیے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اب بے شمار واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے ایک صحابی ہیں، بچے ہیں چھوٹے، عمیر بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ان کی چڑیا جو ہے وہ بیچاری مر گئی ہے۔ اب ایک چھوٹے بچے کی چڑیا جو ہے وہ مر گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بھی پریشان ہے۔ اب آپ ان کی بھی دلجوئی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر یہ تیری چڑیا نے تو مطلب اچھا نہیں کیا، ذرا بھی چڑیا نے کیا مر گئی بڑے آرام سے۔ یعنی بات کرنے کا انداز ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ اوہ بیٹا چڑیا تو مر گئی، ہر کسی نے مرنا ہی ہے اور اللہ کے پاس رہ جانا، لیکن آپ نے جیسے یعنی چڑیا کو دوش دیا، چڑیا پر بات ڈالی کہ ابو عمیر بچے تھے چھوٹے، 8-10 سال عمر تھی، کہ یہ تو آپ کی چڑیا نے بہت برا کیا۔ ماذا فعل النغیر، جو نغیر آپ کی چڑیا تھی یہ تو مطلب آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اس قسم کے جو کلمات ہیں یہ انسان کو جو انسان پریشان حال ہو، غمگین ہو، اس کے غم میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں غالباً یہ بھی صحیح بخاری میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ ہوا، کوئی انبن ہوئی اور آپ پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ لَأَقُولَنَّ شَيْئًا يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا، کوئی لطیفہ سناؤں گا، کوئی بات کروں گا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسائے گی۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ صحبت کے یعنی ساتھ رہنے کے حقوق میں سے ہے کہ جب آپ اپنے ساتھی کو پریشان حال دیکھیں تو آپ اس سے کوئی ایسی بات کریں جو اس کے مزاج کے بدلنے کا سبب ہو۔ اگر وہ پریشان حال ہے تو وہ خوش ہو، ہنس پڑے، مسکرا دے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں لگتی۔ اور جو مسئلہ ہے نا، یعنی مسائل فی زمانہ بہت زیادہ ہیں، یعنی پچھلے تمام ادوار سے زیادہ اسکرین کی وجہ سے جو ہے وہ خاص طور پہ نوجوانوں کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، یعنی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں جو پچھلے زمانوں میں نہیں ہوتے تھے، یا جن کا ہمارے بڑے تصور نہیں کر سکتے تھے، یا مطلب معاملات تھے لیکن اس نوعیت کے نہیں تھے۔ تو اس زمانے میں ہر بندے کو ضرورت رہتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس کی بات سننے والا ہو، اس کا غم ہلکا کرنے والا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ عفق کا جب واقعہ ہوا تو خود بیان کرتے ہیں ایک انصار کی عورت آئی اور وہ میرے پاس آ کے اس نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں، اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کے صرف روئی، یعنی اس نے کوئی اور بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا کہ یہ تو بہت آپ کے ساتھ یعنی زیادتی ہوئی اور یہ اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے الزام لگایا۔ اس نے دیکھا کہ سیدہ رو رہی ہیں تو ان کا غم میں شریک ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ جاؤں، اور وہ روئی ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو یہ جو ہے نا بس بعض دفعہ انہی چھوٹے چھوٹے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کا جو ہے نا مسئلہ پوری طرح حل کرنے پر قادر ہوں تو یہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جابر کو کلمات کہے، یا اس عورت نے سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر جو روئی، تو یہ مسائل کا حل تو نہیں تھا، یہ وقتی طور پر صرف کسی کے غم میں شریک ہونے کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اور ویسے بھی احادیث ہیں، اگرچہ مطلب وہ سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہیں، لیکن شیخ البانی نے انہیں یعنی حسن لغیرہ قرار دیا، جن میں آتا ہے کہ افضل الاعمال عند اللہ ادخال السرور علی قلب مسلم، کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، اس کو خوش کر دینا، یہ بہت افضل اعمال میں سے ہے۔ تو خیر گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یعنی آپ کے آگے پیچھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کو ضرورت ہے کسی اچھی بات کی، کسی آپ کے یعنی احساسات کی، کہ آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیں۔ اور یقین مانیں ایسا کرنے سے انسان کی اپنی تربیت بھی ہوتی ہے۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں کہ دل میں بہت یعنی ایمان آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، یعنی یہ کوئی چھوٹا عمل اس کو نہ خیال کریں،
اور اسی طرح جس شخص کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کریں گے اس کے دل میں بھی، اس کے اندر بھی ایک عجیب قسم کے آپ کے لیے جذبات پیدا ہوں گے. یعنی یہ ایسا عمل ہے جو لوگوں کی محبت کو کھینچنے والا عمل ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہمارے معاشرتی حقوق ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی ادراک ہو، ہم ان کو بھی ادا کرنے والے بن جائیں. نفسا نفسی کی جو زندگی ہے کہ اپنے سے باہر انسان نے دیکھنا ہی نہیں ہے، تو یہ خطرناک روش ہے، اسے بدلنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.